جی ٹھیک. درود کی تلاوت مل کے بلند آواز سے فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. یک زبان مل کے نعرہ حیدری. حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت. آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت. برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لم یسبق له حال حالا فیکون اولا قبل ان یکون آخرا ویکون ظاہرا قبل ان یکون باطنا. کل مسمی بالوحدت غیرہ قلیل وکل عزیز غیرہ ذلیل وکل قوی غیرہ ضعیف. والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین نبینا ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات. صلوات. اللہم صلی علی. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خدا اپنی لاریب اور بے عیب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر لوگوں کے دلوں کو اطمینان چاہیے تو وہ مجھ خدا کا ذکر کریں. اللہ کا پاک کلام جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں. جب خدا کہہ رہا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اگر تمہارے دلوں کو اطمینان چاہیے تو پھر خدا کا ذکر کرو، کیونکہ خدا کا ذکر ہی تمہارے دلوں کو مطمئن کرے گا. تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں. سارے پڑھتے ہیں نا؟ نہیں بھی پڑھتے. جو پڑھتے ہیں وہ انسان ہے، انسان ہے. جو نہیں پڑھتے وہ بھی انسان، لیکن اور طرح کے انسان. کچھ روزہ رکھتے ہیں وہ بھی انسان ہے. جو نہیں رکھتے وہ بھی انسان ہے، لیکن اور طرح کے انسان ہیں. حج کرنے والے بھی انسان، جو حج نہیں کرتے وہ بھی انسان، لیکن اور طرح کے انسان. کچھ مجلس میں آ جاتے ہیں یہ بھی انسان. جو نہیں آتے وہ بھی انسان. جو آ گئے وہ اور طرح کے انسان، جو نہیں آتے وہ اور طرح کے انسان. یا علی علیہ السلام. انسانوں میں پھر مختلف قسمیں ہوتی ہیں. کچھ انسان ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. عصر کی قسم انسان خسارے میں. وہ بھی انسان ہے. اور وہ بھی انسان ہے جن کے بارے میں خدا کہہ رہا ہے کہ جو سو کے اللہ کی مرضیوں کو خرید لیتے ہیں. وہ بھی انسان، لیکن وہ اور طرح کے انسان. انسانوں میں فرق ہوتا ہے. کچھ انسان یزید کے پاس تھے، کچھ حسین کے پاس. جو حسین کے پاس تھے وہ اور طرح کے انسان، جو یزید کے پاس تھے وہ اور طرح کے انسان. ایک انسان حسین کے انسانوں کی طرح کا وہ یزید کے پاس تھا. وہ 9 لاکھ سے نکل کے بھی حسین کے پاس آ گیا. یہ وہ آپ آباد رہے یا علی علیہ السلام. تو یہ انسانوں کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں. تو نماز پڑھنے والے بھی انسان ہیں. لوگ نماز پڑھتے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خدا کے ذکر میں تمہارے دلوں کے لیے اطمینان ہے. تو جو نماز پڑھتے ہیں، میں نے بڑے بندے ایسے دیکھے ہیں. آپ جئیں، آپ آباد رہیں.
میں نے بڑے بندے ایسے دیکھے ہیں جو نماز پڑھ کے پریشان ہیں، ان کے دل مطمئن نہیں. نماز خدا کا ذکر ہے نا، حج اللہ کا ذکر ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کے ذکر میں تمہارے لیے اطمینان ہے. بندے حج کر کے پریشان ہیں، بندے حج کر کے پریشان. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے ذکر میں اطمینان ہے تو پھر وہ ذکر دیکھیں جو اللہ کا ذکر ہے. وہ کون سا ایسا ذکر ہے یا علی علیہ السلام؟ وہ کون سا ایسا ذکر ہے کہ جس کے بارے میں خدا کہہ رہا ہے کہ میرے ذکر میں اطمینان ہے؟ میں نے ایسے بندے دیکھے ہیں جو مالی طور پہ مضطرب ہیں لیکن گھریلو اعتبار سے مطمئن ہیں. کچھ ایسے ہیں جو گھریلو اعتبار سے مضطرب ہیں، پریشان ہیں، لیکن مالی اعتبار سے وہ مطمئن ہیں. تو وہ اللہ کا ذکر کون سا ہے؟ میں آپ کو اللہ کا ذکر بتاؤں گا نہیں، دکھاؤں گا. خدا کا ذکر کون سا ہے جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے مسجد نبوی صفیں لگی ہوئی ہیں، ایک گھر کا دروازہ کھلا، ایسے گھر کا دروازہ کھلا جسے یہ زیب دیتا تھا کہ وہ اللہ کے گھر میں کھلے. گھر کا دروازہ کھلا، ایک بچہ باہر آیا، اور بچہ میں کہہ گیا ہوں، بچہ بھی ایسا جس میں بچپنا نہیں تھا. سرکار امام حسین بادشاہ مسجد میں آئے. سرکار مسجد میں آئے، نماز ہو رہی ہے، صفیں لگی ہوئی ہیں. نماز کسی پیش نماز کے پیچھے نہیں ہو رہی، نماز خود نماز کے پیچھے ہو رہی ہے. آپ جی ہیں، آپ آباد رہیں. حیدری یا نماز پیش نماز کے پیچھے نہیں، خود نماز کے پیچھے. سرکار امام حسین گزرتے گزرتے بادشاہ رسالت مآب کے پاس آ گئے. اب لوگ پوچھتے ہیں کہ امام حسین رسالت مآب تک کیسے پہنچے؟ کسی صحابی کو مس نہیں کیا، کسی صحابی کی نماز کو نہیں چھیڑا، تو پھر پہنچے کیسے؟ میں اتنا کہوں گا امام حسین رسول تک ایسے پہنچے جیسے معراج پہ رسول اللہ تک پہنچے تھے. آپ جی ہیں یا علی. کچھ زیادہ دیر میں نے آپ کو زحمت نہیں دینی، بس تھوڑی دیر مجھے برداشت کیجیے گا. آپ جی ہیں، آپ آباد رہیں. تو رسالت مآب کی پشت پہ سرکار امام حسین آ گئے. سجدہ طویل ہوا، سجدہ ختم ہونے کے بعد نماز تمام ہوئی. نماز تمام ہونے کے بعد صحابہ نے آپس میں باتیں کر لیں کہ ہم بھی کیا نماز پڑھ رہے ہوں تو ہماری اولاد بھی ہماری پشت پہ آ جائے تو ہم بھی سجدہ بڑھا سکتے ہیں. میں نے ساری باتیں چھوڑ دی ہیں جناب صرف آپ کے لیے. ہم بھی اپنی نماز بڑھا سکتے ہیں. تو حضرت ابو سعید خضری کو منتخب کیا گیا. انہیں کہا گیا کہ آپ جا کے رسالت مآب سے یہ سوال کریں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہوں، دوران نماز ہماری پشت پہ ہماری اولاد آ جائے تو ہم نماز سجدہ بڑھا سکتے ہیں. حضرت ابو سعید خضری پہنچے رسالت مآب کی خدمت میں. یہ یاد رہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں لوگوں کے لیے اطمینان ہے. رسالت مآب کے پاس پہنچے. یا رسول اللہ وہ قرآن کی آیت ہے. رسالت مآب فرمانے لگے اب تم ہمیں بتاؤ گے قرآن کی آیتیں؟ یا رسول اللہ وہ ایک بات پوچھنی تھی. فرمایا پوچھ. یا رسول اللہ وہ قرآن کہہ رہا ہے کہ کہیں تمہاری مال اور کوئی تمہارا مال اور اولاد تمہیں ذکر الہی سے ہٹا نہ دے. فرمایا ہاں قرآن کی آیت ہے. تو یا رسول اللہ کل دوران نماز پشت پہ آپ کی اولاد آ گئی تھی. سرکار نے فرمایا کیا کہا؟ سرکار وہ دوران نماز آپ کی پشت پہ آپ کی اولاد آ گئی تھی. سرکار نے فرمایا پھر بتا کیا کہا؟ سرکار وہ دوران نماز آپ کی پشت پہ آپ کی اولاد آ گئی. سرکار نے فرمایا خبردار، اولاد نہیں، کل میری پشت پہ اللہ کا ذکر آیا تھا. میں پہنچا گیا جی بات. آپ یہ ہاتھ سلامت رہے. حیدری اللہ کا ذکر، یہ اللہ کا ذکر ہے اور یہ اللہ کا ذکر ہے. اسی لیے جناب حبیب نے اللہ کے ذکر کو پہچان لیا تھا تو مطمئن تھا نا. اور آخری وقت جب امام حسین بادشاہ کے زانو پہ سرکار حبیب کا سر مبارک، شہادت قریب ہے، آنکھیں بند ہونے والی ہیں، محبت سے سرکار امام حسین کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں. امام حسین بادشاہ جناب حبیب کے چہرے کو دیکھ کے مسکرائے. جب مسکرائے تو پھر سرکار حبیب نے ایک بات کہی. وہ بات بتاؤں مصروں کی صورت میں؟ جناب حبیب کہنے لگے آنکھوں میں بند کر کے تبسم حسین کا، آنکھوں میں بند کر کے تبسم حسین کا
کہنے لگے حبیب کے مرنے بھی دیجئے، کہنے لگے حبیب کے مرنے بھی دیجئے۔ تو یہ وہ ہستیاں جنہوں نے پہچان لیا کہ اللہ کا ذکر کیا ہے، کیونکہ انہوں نے پہچان کروائی کہ اللہ کیا ہے۔ اگر یہ ہستیاں نہ ہوتی کون بتاتا خدا ہے؟ کوئی بتاتا کہ اللہ ہے؟ کوئی بندہ یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ خدا ہے۔ چلے میں ایک واقعہ میں اسی پہ پھر رخصت چاہوں گا، عدنان بھائی بھی پہنچ گئے ہیں، میرے بات کو خطاب کریں گے۔ تو پھر سرکار ان ہستیوں نے بتایا، دربار ہے رسالت مآب کی ظاہری پردہ کرنے کے بعد بندہ دربار میں تخت پہ بیٹھ گیا، ایک دہریہ آ گیا دربار میں، اس نے ایک سوال رکھا، اس نے آگے سوال کیا، اس نے کہا کہ آپ کا قرآن پہ یقین ہے؟ تخت والے نے پوچھا کیا جواب؟ اس نے کہا ہاں ہے۔ کہنے لگا ہاں ہے، قرآن پہ اعتبار یقین ہے ہمارا۔ کہا اچھا پھر آپ کے قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں۔ دہریہ، وہ دہریہ جس کا اللہ پہ یقین نہیں، وہ نہیں مانتا کہ اللہ ہے، خدا ہے، وہ دہریہ دربار میں ہے۔ اس نے کہا کہ میں آپ کے قرآن سے ایک آیت پڑھتا ہوں۔ اس نے کہا ہاں پڑھ، کون سی آیت؟ دہریہ کہنے لگا آپ کے قرآن میں آیت ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ دربار والے نے کہا ہاں بالکل ہے، حق۔ اس نے کہا اچھا سوال میرا آگے ہے۔ اس نے کہا جب اللہ ہر چیز پہ قادر ہے تو یہ بتاؤ کہ کیا تمہارا اللہ ایک اور اللہ بنا سکتا ہے؟ دربار والے کے چہرے پہ پسینہ آ گیا، وہ وزیر کو دیکھ کے کہتا ہے کیا بتاؤں، تو نے مجھے ووٹ دے کے جتوایا تھا، کیا جواب دوں؟ اس نے کہا 3 دن کا وقت لے، مہلت لے۔ اب وعدہ تو وہ ہوتا ہے نا، بندہ وعدہ کرتا جائے تو وعدے والا دن تو آ جاتا ہے۔ اب 3 دن کون سے زیادہ تھے، 3 دن گزرے، وہ آ گیا۔ پھر دربار میں، پھر دربار والوں کا پسینہ، اس نے کہا وہ آ گیا، جواب بھی دینا ہے۔ اس نے آ کے پھر سوال کیا، اس نے کہا کہ 3 دن گزر گئے، میرے سوال کا جواب، کیا تمہارا اللہ ایک اور اللہ بنا سکتا ہے؟ وزیر کو دیکھا، کیا جواب ہے؟ اس نے کہا میں نے سوچ لیا، ایسا جواب تاریخ یاد رکھے گی۔ اس نے کہا کیا جواب ہے؟ اس نے کہا اسے قتل کر دو۔ اس نے کہا عجیب، جب وہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا اللہ اللہ کل شیء قدیر ہے، تو کیا تمہارا اللہ ایک اور اللہ خلق کر سکتا ہے؟ تم کہہ رہے ہو اسے قتل کر۔ کہا سرکار یہ سوال ہی عجیب ہے۔ اب وہ کیا جواب دیتا؟ اگر یہ کہتا کہ یہ قرآن کی آیت نہیں پھر مارا جاتا، اگر کہتا ایک اللہ اور بنا سکتا ہے تو پھر 2 ہو جاتے۔ اس نے کہا اسے مار دو، اسے قتل کر دو۔ عجیب سوال کیے، 3 دن ہو گئے، ہمارے بچوں کے ذہن خراب کر رہے ہیں۔ قومیں وہی برباد ہو جاتی ہیں جہاں پہ سوالوں کا گلا گھونٹ دیا جائے۔ کہا اسے ختم کر دو، اسے مار دو۔ اس نے کہا مار دو۔ جلاد کی تلوار اٹھی ہوئی، اس کا سر جھکا ہوا دہریے کا، تلوار چلنے لگی یا وہ دہریہ ہنسنے لگا۔ دربار والے نے پوچھا تو ہنس کیوں رہا ہے؟ اس نے کہا مجھے مار رہے ہو، سوال میرا ابھی بھی زندہ ہے۔ کہا مجھے ختم کر دو گے، میرا سوال باقی، الٹا مشہور ہو جائے گا، زمانہ پوچھے گا اسے مارا کیوں تھا۔ اب تو میں پوچھ رہا ہوں، پھر تم بتاتے پھرتے رہو گے کہ وہ یہ سوال کرتا تھا، سوال مشہور ہو جائے گا۔ اس نے کہا ہاں بات تو اس کی ٹھیک ہے، چھوڑ دو اسے۔ ابھی یہی باتیں ہو رہی تھی کہ وہاں اسی دربار میں نون کی طرح جھکی ہوئی سلمان کی کمر، علی کی ملی ہوئی جلالت کی وجہ سے الف کی طرح سیدھا کھڑا کر کے آواز دے کے کہتے ہیں دہریے رک، میں مشکل کشا کو بلا کے لاتا ہوں، میں مشکل کشا کو بلا کے۔ یہ گیا سرکار امام علی مرتضیٰ بادشاہ کا پہلا قدم دربار میں آیا، جن کے سانس رکے ہوئے تھے ان کے بحال ہوئے۔ امیر المومنین نے فرمایا اب یہ بس آخری باتیں، فضائل پہ میں ممبر چھوڑنے لگا کیونکہ وقت تمام ہو گیا، اور وقت کی قدر وہی قومیں کرتی ہیں جن کے وقت کا امام ہوتا ہے۔ اچھا وہ امیر المومنین نے دہریے کی طرف دیکھ کے کہا کیا بچوں والا سوال لے کے آیا؟ کیا بچوں والا سوال؟ اب امامت کو روب تھا نا، اگر روب امامت نہ ہوتا دہریہ ضرور کہتا سرکار آپ جسے بچوں والا سوال کہہ رہے ہیں بڈھوں کو پسینہ آ گیا۔ سرکار نے فرمایا کیا سوال ہے تیرا؟ اس نے کہا سرکار میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا پڑھ۔ اس نے کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ سرکار نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں،
میں گواہی دیتا ہوں۔ اس نے کہا سرکار سوال اس سے آگے، بادشاہ نے فرمایا پوچھ۔ اس نے کہا سرکار سوال یہ ہے کہ جب آپ کا اللہ ہر چیز پہ قادر ہے تو پھر کیا آپ کا اللہ ایک اور اللہ خلق کر سکتا ہے؟ سرکار نے فرمایا ایک نہیں۔ ہائے ہائے میں کیا پڑھ رہا ہوں اور آپ کیا سن رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا ایک نہیں۔ اس نے کہا میں تو ایک سوال لے کے آیا تھا کہ ایک اللہ، آپ کہہ رہے ایک نہیں۔ سرکار نے فرمایا جہاں تک تجھے گنتی آتی ہے اتنے خلق کر سکتا ہے۔ اس نے کہا سرکار، اس کے اب ماتھے پہ پسینہ آیا، وہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا سرکار عجیب بات کر رہے ہیں، جب آپ کا قرآن کہہ رہے علی کل شیء قدیر اللہ ہے، آپ کا اللہ ایک سے زیادہ اللہ خلق کرے گا تو پھر وہ بھی تو اور زیادہ اللہ ہو جائیں گے، وہ وحدہ لا شریک نہ رہا۔ سرکار نے فرمایا اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے زور سے دبا کے اسے زمین پہ بٹھایا۔ سرکار نے فرمایا ایک نہیں کروڑوں خلق کر لے، جب تک وہ خلق کرتا رہے گا ساری مخلوق ہوگی، خالق وہ واحد رہے گا۔